مفتی صاحب، بعض لوگ عجیب و غریب تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور کے والدین کے بارے میں کہ وہ مسلم ہیں یا نہیں، اس حوالے سے تو آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین مطہرین نورین منورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ علماء اہل سنت کے جمع غفیر کے نزدیک نہ صرف مواحد یعنی اللہ کی توحید کے قائل تھے، ساتھ ہی ساتھ ایک حدیث پاک کے مطابق جو موضوع نہیں ہے، اس حدیث پاک کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد ان کو باقاعدہ کلمہ پڑھا کے اپنی امت کے اندر شامل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ پاکیزہ جو صلبیں ہوتی ہیں، یعنی جو مرد کی پیٹھ ہوتی ہے جہاں سے انسان کے مادہ تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے پاکیزہ رحموں کے اندر یعنی جو ماں کا بچہ دانی ہوتی ہے اس میں ہمیشہ میں منتقل ہوتا رہا، یعنی ہمیشہ جو پاکیزہ ہیں انہی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتا رہا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، جو مشرک ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا تک جو پہنچا ہے وہ پاکیزہ رحموں کے ذریعے، پاکیزہ پیٹھوں کے ذریعے پہنچا ہے، تو ان میں شرک کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اصل یہ ہے کہ یہ جو حضرات گرامی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ آپ کے والد گرامی تو صحیح قول کے مطابق اسی وقت دنیا سے تشریف لے گئے تھے جب آپ اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر تھے، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، اور والدہ بھی 6 سال کی عمر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو اس وقت دنیا سے تشریف لے گئی تھی۔ تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کا دور نہیں ملا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ عرب کے لیے نبی بن کر تشریف لائے تھے۔ اس علاقے ویسے تو ساری دنیا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی بن کے تشریف لائے، لیکن اس علاقے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی اور نبی یہاں پر نہیں تھے۔ اس سے پہلے جو دور تھا وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا تھا۔ تو دو نبیوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے جس میں پچھلے نبی کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ مٹ گئی ہوتی ہیں، اکثر طور پر لوگوں کے پاس وہ نہیں رہتی، ایسے زمانے کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے، جو وقفے کا زمانہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ ایسے دور کے اندر فقط اللہ پاک کی توحید کا اقرار کر لینا یہ کافی ہوتا ہے، یعنی ان تک تعلیمات اسلامیہ پہنچی ہی نہیں، ان تک نبوت کے احوال پہنچے ہی نہیں، لیکن انہوں نے نہ کبھی بت پرستی کی، نہ کسی بت کو پوجا انہوں نے، نہ کسی بت کے آگے سجدہ کیا، نہ اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود مانا، وہ اللہ پاک کی توحید کے قائل رہے۔ تو اتنا کافی ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین اور اوپر تک جتنے بھی افراد ہیں یہ ہمیشہ سے موحد رہے، جو انبیاء کا دور پاتے رہے وہ ان پر ایمان لاتے رہے، جو اس میں سے نبی تھے وہ نبی تھے، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ جا رہا ہے تو وہ اللہ کے نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پھر اس سے اوپر جو بھی نسب ہے اس میں جو انبیاء آئے، تو آپ علیہ السلام کے والدین کریمین اس زمانے کے اندر تھے کہ جہاں پر اس وقت تک کوئی نبوت کا پیغام پہنچا نہیں تھا، لہذا وہاں پہ توحید کافی تھی، اقرار رسالت وہاں ضروری نہیں تھا۔ تو یہ بات ان کی نجات کے لیے کافی ہے، ان کے جو ہے وہ ایمان والا ہونے کے لیے کافی ہے، وہ موحد کہلائیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زندہ کر کے اپنی امت کے اندر بھی شامل کیا، صحابیت کا شرف بھی عطا کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امت اسلامیہ کے عظیم محقق، عظیم محدث، عظیم مفسر، عظیم فقیہ گزرے ہیں، اور ان کی زندگی یہ تصنیف و تعریف کے اندر، مطالعے کے اندر گزری ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کی حالت، جو علمی حالت تھی وہ آپ کے سامنے عرض کروں
کہ آپ ابن الکتب ہیں۔ ابن الکتب کا مطلب ہے کہ آپ کے جو والد گرامی تھے وہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کا ایک بہت بڑا مکتبہ تھا، بہت بڑی لائبریری تھی۔ تو آپ علامہ سیوطی جب والدہ کے پیٹ میں تھے تو آپ کے والد آپ کی والدہ کو بھیجتے تھے کہ فلاں کتاب لاؤ، فلاں کتاب لاؤ، فلاں کتاب لاؤ، وہ لا کر دیتی تھی۔ تو ان کتابوں کے لانے کے دوران، ان کتابوں کے درمیان میں حضرت سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی تھی، تو یوں آپ کو ابن الکتب کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے اس قدر کتابیں لکھی ہیں، اس قدر کتابیں لکھی ہیں کہ اب اگر کوئی شخص بہت زیادہ کتابیں لکھتا ہے، بہت زیادہ کتابیں لکھتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر موضوع پر کہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، 3000 یا اس سے بھی زیادہ ان کی کتابیں بیان کی جاتی ہیں، تو کہا جاتی ہے اپنے زمانے کے سیوطی ہیں۔ سیوطی کس اعتبار سے؟ لکھنے کے اعتبار سے۔ لکھ لیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو فرمایا جاتا ہے کہ سیوطی عصری، کہ وہ اپنے زمانے کے سیوطی ہیں، کہ اتنا کچھ انہوں نے لکھا ہے۔ یعنی ایک ضرب المثل جو ہے وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بنی بھی ہے، کہ جب کوئی کثرت کے ساتھ تصانیف کرتا ہے۔ آپ کا ایک قصیدہ ہے، ایک الفیہ اس کو کہتے ہیں، آپ نے جو اصول حدیث ہیں، علم حدیث جو ہے، علم حدیث کے جو مسائل ہیں اس کو آپ نے 1000 اشعار کے اندر لکھا ہے، 1000 سے زیادہ اشعار ہیں، اس کے الفیۃ الحدیث کے نام سے وہ کتاب ہے آپ کی، اور مطبوع کتاب ہے، مشہور کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے میں بھی اگر کوئی صحیح طریقے سے پڑھے گا نا، اگر مطالعہ کرے گا تو کم از کم سال لگے گا اس کو، اگر اچھی طریقے سے سمجھ کے پڑھے گا۔ ویسے تو مطالعہ کرتے ہوئے نظروں سے گزار دے ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو سمجھ کے تحقیق کے ساتھ پڑھے تو کم از کم 1 سال ایک اچھے بھلے پڑھے ہوئے کو لگ جائے۔ علامہ سیوطی نے 5 دن کے اندر لکھا تھا۔ اللہ، تفسیر جلالین جو آپ کی مشہور کتاب ہے، جو پڑھائی جاتی ہے، اس وقت آپ کی عمر کو 20 سال سے بھی کم تھی، اور آپ نے 40 دن کے اندر لکھی تھی۔ 15 پاروں کی تفسیر 40 دن میں آپ نے لکھی تھی، اور آپ کے یعنی اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے سالوں گزر جاتے ہیں درس نظامی کے اندر۔ اور ابھی ترکیہ سے آپ کی تصانیف چھپ رہی ہیں، تو وہ 50 جلدوں کے اندر چھپ رہی ہیں، وہ بھی چھوٹی چھوٹی تصنیف ایک جگہ جمع کی جا رہی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ آپ کی جو بڑی تفسیریں اور بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ اپنی جگہ الگ ہیں۔ تو اتنا بڑا مقام و مرتبہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ نے خاص اس موضوع کے اوپر 6 رسالے لکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے اوپر، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ رسالے ہیں اور ان میں وہ دلائل علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے دیے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ پہ رکھ دیے جائے نا، پہاڑ چورا ہو جائے۔ تو یعنی ایسے زبردست بالکل مضبوط دلائل کے ساتھ آپ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین یہ اہل ایمان میں سے تھے، اور ہرگز ان کے اوپر کفر کی کوئی تہمت نہیں تھی۔ اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک زبردست رسالہ، یوں کہہ لیں کہ ان 6 کتابوں کا پورا خلاصہ اور اس کا زبدہ مکھن بالکل اس کے اندر جمع کر دیا۔ شمول الاسلام لآبائہ الکرام کے نام سے آپ کا یہ رسالہ ہے، اس میں آپ نے اس کے دلائل قائم کیے ہیں۔ تو بہرحال بہت سخت کلمات بھی ہیں علماء کے اس مقام پر، وہ ہم یہاں احتیاطاً ذکر نہیں کر رہے کہ کیسے سخت کلمات علماء نے ایسے افراد کے لیے ذکر کیے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے۔